فتنے دا معنی بڑا سوکھا کر کے، بڑا آسان کر کے اور بڑا سہل کر کے اور بڑا ایزی کر کے سمجھانا چاہنا تاکہ آج دی گفتگو تو بعد معاشرے دے ہر موڑ تے تانوں فتنہ پہچاننا ایڈا سوکھا ہو جائے کہ جویں پکھے نوں دیکھ کے پہچاننا سوکھا ہے کہ یہ پکا ہے۔ تو میں تانوں بڑا ہی آسان معنی کر کے فتنے دا سمجھانا چاہنا، کیونکہ یہ سمجھنا آج دے دور اندر اتنا ضروری ہے کہ اتنا روٹی پانی کپڑا مکان بھی ضروری ہے۔ تو آئیے لفظ فتنہ دا سوکھا جا معنی تانوں میں یہ دسنا چاہنا کہ فتنے دا معنی اور فتنہ کنوں کہندے نے ہر وہ چیز جڑی تانوں اللہ اور اللہ دے رسول تو دور کر دے وہ فتنہ ہے۔ وہ چاہے کوئی بھی شے ہو، تہاڈا بیٹا ہے انہوں اپنی گود اندر بٹھا کے تسی کھلاندے پئے ہو، اذان ہو گئی ہے، کھڑاندیاں جماعت بھی ہو گئی ہے تے اے تہاڈا پتر فتنہ ہے۔ موبائل ہاتھ وچ پھڑ کے بیٹھے ہو، چنگی کو گل پہ سن دے ہو، اذان ہو گئی ہے تو سندیاں جماعت بھی لگ گئی ہے، یہ موبائل فتنہ ہے۔ دکان تے بیٹھے ہو، گاہکاں دیاں لائناں لگیاں نے، گاہکاں نوں ڈیل کردیاں اذان بھی لگ گئی تے جماعت بھی لگ گئی، تہاڈا کاروبار بھی فتنہ ہے تے یہ سارے گاہک بھی فتنہ ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، ہر وہ چیز جڑی بندے نوں اللہ اور اللہ دے رسول تو دور کر دے ہو کی ہے فتنہ۔ تے فتنہ نقصان دے کنا ہے؟ فتنہ جڑا ہے یہ خطرناک کنا ہے؟ فتنہ ایڈا خطرناک ہے، ایڈے خطرناک ہون سمجھن واسطے میں تمہیں ایک مثال دینا۔ کدی گولی ویکھی جے؟ گولی بولو، گولی اور ڈسپرین دی گل نہیں میں کرتا، میں وہ گولی دی گل کرنا جی پستول چ پیندی گن چ پیندی، وہ ویکھی جے کہ نہیں کدی ویکھی؟ بولو تے سرخی کدی ویکھی جے کہ نہیں ویکھی؟ ہوں نہیں بولتے ہوئے موبائل آگے دے دے ویکھی جے؟ گولی بھی تسی ویکھی ہوئی ہے تے سرخی بھی ویکھی ہوئی، بیٹھے تسی ایتھے ہی رہو لیکن خیالاں وچ دونوں شیاں اپنے سامنے کرو، گولی بھی تے سرخی بھی۔ گولی دی شکل تے سرخی دی شکل بالکل ہی کوئی ہوتی ہے، ایویں گل ہے کہ بناوٹ اندر دکھاوے اندر جویں دی سرخی ہوتی ہے اوویں دی گولی ہوتی ہے۔ تے گولی جڑی ہے وہ بنی ہے قتل واسطے۔ گولی کدے نہیں بنی؟ یہی مقصد ہے، وہ ٹھڈ پیر تو کھائی گی نہیں۔ گولی قتل واسطے بنی، وہ بنان دا مقصد قتل، تے سرخی بنی ہے فتنے واسطے۔ سرخی کدے بنی؟ فتنے واسطے۔ عورت اپنے ہونٹاں لگائے جڑے مرضی بندے نوں لٹو کر لے، عورت اپنے ہونٹاں لگا کے بازار جائے جنہیں مرضی بندے اپنے مگر لا ہے، عورت اپنے ہونٹاں تے لا کے جنہ مرضی مان لٹ لے، عورت سرخی اپنے ہونٹاں تے لا کے جنہیں کو مرضی پیسے بٹور لے۔ گولی بنی ہے قتل واسطے، سرخی بنی ہے فتنے واسطے۔ والفتنة اشد من القتل، اتنا نقصان
گولی نہیں کرتی جتنا نقصان سرخی کرتی ہے. گولی نال بندہ مرتا ہے، سرخی نال حیا مرتا ہے. گولی نال انسان دا جنازہ نکلدا ہے، سرخی نال حیا دا جنازہ نکلدا ہے. اور گولی نال ایک بندہ مردا ہے، سرخی نال پورا معاشرہ مردا ہے. اور گولی ایک بندے کو نقصان دیندی ہے، سرخی پورے معاشرے دے ہر فرد کو نقصان دیندی ہے. وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ. دوسرے مقام تے فرمایا وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ. قتل اڈا بڑا نقصان تے شے نہیں جڑا بڑا نقصان تے فتنہ ہوندا ہے. ہن سمجھ آ گئی نا کہ فتنہ کتنا خطرناک. جے نہیں آئی تے ایک دی ہور سرخی پاؤڈر دی مثال دینا، لیکن میرے خیال لوڑ کوئی نہیں سمجھ آ گئی. یہ ہن میں تمہیں دسیا فتنہ اتنا خطرناک ہوتا ہے. ہن اگے چلیے، ہن تمہیں دساں کہ کچھ ضروری نہیں کہ فتنہ برائی والے پاسے آئے. یہ بھی یاد رکھو کہ کدی کدی فتنہ نیکی والے پاسے بھی ہوتا ہے. تسی کہو کہ نیکی فتنہ کتوں آ گیا؟ ہاں جی، اللہ کی زمین پہ سب سے بڑا فتنہ، سب سے خطرناک فتنہ، اور اللہ کی زمین پہ سب سے پہلا فتنہ نیکی کے رستے سے آیا تھا. لکھیا کتھے؟ لکھیا قرآن پاک. ذرا توجہ کرنا، غور کرنا. میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے اودے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. میرے یا تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دا نام آئے، درود محبت نال، پیار نال، ذوق نال، شوق نال، ادب نال پڑھنا ہے، سارے پڑھنا ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جب زبان پر محمد کا نام آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم، جب زبان پر محمد کا نام آ گیا، آسمان سے درود و سلام آ گیا. جب زبان پر محمد کا نام آ گیا، آسمان سے درود و سلام آ گیا. ہونٹ کھولے تو رحمت برسنے لگی، جب وہ بولے تو رب کا قرآن آ گیا. اللہ اکبر. اللہ توجہ کرنا ذرا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کردا ہے. فرمایا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. فرمایا کائنات دے لوگو، اسی تواڈو آزماواں گے، اسی تواڈا امتحان لواں گے، اسی تانوں پرکھ کے ویکھاں گے، اسی تانوں جناب ازمائشاں دے اندر پا کے ویکھاں گے. اللہ ازمائشاں کیویں دیاں ہون گیاں؟ فرمایا بالشر والخیر فتنہ. اسی کدی تانوں تنگیاں دے کے آزماواں گے تے کدی تانوں سکھ دے کے آزماواں گے. اسی تانوں کدی پریشانیاں دے اندر آزماواں گے تے کدی تانوں آسانیاں دے اندر آزماواں گے. ہر آن والی پریشانی
پریشانی ازمائش بن کے آمدی گے حیران والی آسانی ازمائش بن کے آمدی گے تے جدو کوئی دکھ آوے نا پریشان نہیں ہوئی دا کیونکہ دکھ ہمیشہ ہمیشہ نہیں رہندے تے جدو کو سکھ آوے اودوں اللہ دیاں نافرمانیاں نہیں کری دیاں کیونکہ جڑا رب سکھ دین تے قادر ہے او دکھ دین تے بھی قادر ہے کیتے جمن تے خوشیاں ہو رہیاں نے تے کدرے چاڑے جنازے جا رہے نے کیتے مہندیاں تیل پہ چڑھ دے نے کیتے میت نو نہلا رہے نے کیتے گانے دے سیرے بن دے نے کیتے وچ قبری دفنا رہے نے کیتے غم تو چھٹی ملتی نہیں کئی وچ خوشیاں دے ہٹے نے واہ مولا تو اپنیاں قدرتاں دے کہ سونے نقشے کٹے نے ہے اکو ول انگوراں دی کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے اللہ اکبر اللہ فرمایا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً کدی دکھ دے کے آزماواں گے کدی سکھ دے کے آزماواں گے حضرات محترم مفسرین فرماتے ہیں دکھ وچ صبر کرنا سوکھا ہوندا ہے یعنی جڑی ازمائش دکھ بن کے آئے وہ ازمائش چھوٹی ہوندی ہے تے جڑی ازمائش سکھ بن کے آئے وہ ازمائش وڈی ہوندی ہے کی معنی بھئی بندے دکھاں وچ اللہ دی نافرمانی نہیں کردے بڑے بڑے بندے غماں دے وچ شریعت دا دامن نہیں چھڑ دے لیکن جدو خوشی آ جاندی ہے اودوں وزیرستان دی مسجد وچ ڈھول کڈ کے بٹھن لگ جاندے نے جدو خوشی آ جاندی ہے اودوں اسلام آباد دی مسجد دے اندر کڑیاں دے نال سیلفیاں بنان لگ جاندے نے جدو آسانیاں لب جاندیاں نے پھر بڑیاں بڑیاں اینکراں دے نال مولوی فوٹواں کھچان لگ جاندے نے اور جدو اللہ تعالی آسانیاں دیندا ہے نا اودوں بڑے بڑے بندے اپنے مکاناں دی چھت تے سپیکر رکھ کے گانے چلا لیندے نے جدو اللہ خوشی بخشاندا ہے نا بڑے بڑے حاجی صاحب بھی بینڈ باجے بجان لگ جاندے نے اس واسطے میرے بھائیو غم والی ازمائش چھوٹی ہوندی ہے تے آسانی والی ازمائش بڑی ہوندی ہے تاں تے نبی پاک نے فرمایا ہے میرے آقا فرماتے ہیں جڑا مومن بندا ہے وہ دونوں حالتاں دے اندر فائدہ کماندا ہے جدوں اللہ تعالیٰ انہوں دکھ دیندا ہے اودوں صبر کردا ہے جدوں اللہ تعالیٰ سکھ دیندا ہے اودوں شکر کردا ہے تے رب کائنات نے صبر دا اجر بھی جنت بنایا ہے تے شکر دا اجر بھی اللہ نے جنت بنا چھڑیا ہے اللہ اکبر اللہ فرمایا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ہن ہو گیا جڑی میں تانوں سمجھائی ہے اللہ تعالیٰ نے لفظ خیر تے لفظ فتنہ نو جوڑ دیتا ہے فرمایا بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً خیر دے فتنے نو جوڑ کے بیان کیتا ہے کیوں اللہ پاک دسنا چاہتے ہیں کدی کدی نیکی والے پاسوں بھی فتنہ آ جاتا ہے کدی کدی بندہ نیکی کرتا پیا ہوندا ہے لیکن حقیقت اندروں نیکی نہیں ہوندی وہ گناہ ہوندا ہے اللہ دی زمین تے سب تو بڑا فتنہ اللہ دی زمین تے سب تو خطرناک فتنہ اللہ دی زمین تے سب تو پہلا فتنہ نیکی دے رستے تو آیا کیویں آیا حضرت نوح علیہ السلام دے دور دی گل ہے اللہ فرماتے نے وقالو لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا یغوث ویعوق ونسرا حضرت نوح علیہ السلام دے دور دے 5 بزرگ 5 اللہ دے نیک بندے فوت ہو گئے اور جدو
کرتے سن اپنے بچیاں نوں بھی نال لے کے آ کرتے سن تے جدوں 5 بندے فوت ہو گئے انہاں دے فوت ہون تو بعد انہاں دی اولاداں اللہ دی عبادت کرن بیٹھ گئیاں انہاں نوں اپنے بابیاں دی یاد آن لگ پئی یار میں جدوں ہوندا سمے عبادت کر تے میرا ابا ود میرے نال ہوندا سی کوئی کہندا میرا ابا یعقوب میرے نال ہوندا سی تے جدوں انہاں نے اپنے بزرگاں نوں مس کیتا تے پھر ایک مولوی آیا ایک داڑھی والا آیا ایک جناب بڑی ساری ٹوپی لے کے آیا ایک جناب بڑا سونا جوبا پا کے آیا شکلوں مولوی سی داڑھی تو مولوی سی ٹوپی تو مولوی سی جوبے تو مولوی لگدا سی لیکن حقیقت وچ مولوی نہیں او شیطان سی کون سی شیطان سی دستار کے حالدار کی تحقیق ہے لازم ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوتا اے داڑیاں تے نہ بھولیا کرو کئی داڑیاں والے بڑے چھوڑے ہوتے ہیں اور پگڑیاں تے نہ بھولیا کرو کئی پگڑیاں دے بڑا دے ویچی لگو کے لے جاندے جے اور بڑیاں بڑیاں کاراں تے نہ بھولیا کرو کئی کاراں دیاں ڈگیاں چ بند کر کے لے جاندے جے اور کھونیاں تے نہ بھولیا کرو کئی کھونیاں نال لے جاندے ہر مولوی نہیں ہوتا انہاں آکھیا پاپا جی مولوی صاحب آئے نے حقیقت اندر مولوی نہیں سی وہ کون سی بولو شیطان سی آگے کہنے لگا میں تواڈی رہنمائی واسطے آنا کی رہنمائی پیا کرنا انہیں آکھیا تانوں تاڈے بابیاں دی یاد آندی ہے انہیں آکھیا بالکل آندی ہے تے میں ایک حل لے کے آیا ماں ایک جگاڑ لے کے آنے آکھیا او کیے اپنے بابیاں دیاں مورتاں بنا لاؤ اپنے بابیاں دے سٹیچو بنا لاؤ اپنے بابیاں دیاں شکلاں بنا لاؤ مٹی دیاں تے بنا کے اپنے کول رکھ لیا کرو اے بابا جناب نسل لائے اے بابا جناب یعقوب دائے اے بابا جناب نسل دائے انہاں جناب نکیاں مورتاں 5 بنائیاں انہاں 5 نوں اپنے بابیاں دے نام دے دیتے ایک دا نام واد رکھیا ایک دا نام سوار رکھیا ایک دا نام یعقوب رکھیا ایک دا نام یعوس رکھیا ایک دا نام نصر رکھیا 5 بابیاں دے نام رکھ لے وہ عبادت کر لگیا انہاں نوں اپنے کول رکھ لیا کردے سن تے جدوں یاد آندی سی نا انہاں ول ویکھ لیا کردے سن وقت گزریا دور گزریا حالات بدلے جگہ بدلی بندے بدلے نسلاں بدلیاں عقلاں بدلیاں سوچاں بدلیاں کئی سالاں تو بعد شیطان دا منصوبہ کامیاب ہو گیا لوگاں چوک کے اوپر اپنے اگے رکھ لے اللہ نوں چھڑ دیتا ود نوں رب بنا لیا اللہ نوں چھڑ دیتا یعقوب نوں رب بنا لیا اللہ نوں چھڑ دیتا نصر نوں رب بنا لیا کائنات دے لوگوں شرک والا فتنہ پہلا اللہ دی زمین تے آیا نیکی والے پاسوں آیا لوکاں نیکی سمجھ کے اپنایا جڑا بندہ فتنہ لے کے آیا مولوی بن کے آیا جڑا بندہ آیا نیک بن کے آیا وہ فتنہ ایڈا کامیاب رہیا اودوں دا چھڑیا اس بدبخت شیطان دا فتنہ آج تک پیا چلدا ہے آج لوگ قبراں دا طواف نیکی سمجھ کے کردے نے آج لوگ قبراں تے سجدہ نیکی سمجھ کے کردے نے آج لوگ قبراں پر مٹی خاک شفاعت سمجھ کے چگ کے لے کے جاندے نے اللہ سونیا انہاں لوکاں نوں کی بن گیا ہے اے کہندے نے اسی نیکی پہ کرنے ہاں فرمایا کوئی نہ اللہ پھر کی کر دے رہے فرمایا کل حل نبیکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا اولئک الذین کفروا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا فرمایا جڑے نیکی سمجھ کے پہ کر دے نے اے نیکی کوئی نہیں اے جڑیاں نیکیاں نے قیامت والے دن سی نواز تے تول
وچ سٹ دینا ہے۔ اللہ کی زمین پر سب سے پہلا فتنہ نیکی کے رستے سے آیا۔ آج کے دور میں آپ کو محتاط ہونا پڑے گا، ہر نیکی کی تحقیق کرنی پڑے گی، آیا یہ نیکی ہے یا نہیں۔ ہن تو اپنے دل میں یہ پریشانی آئے ہوگی بھی نیکی والوں جو فتنہ آ جاتا ہے، پھر پتہ کیویں لگے گا بھی نیکی کیڑی ہے تے ان نیکی کیڑی ہے؟ ویکھن نوں تے ساریاں نیکیاں، پھر پتہ کیویں لگے گا؟ حل سوکھا جائے، حل بولو، حل سوکھا جائے، کی حل ہے؟ حضرات علی وقار نیکی ہونے جنوں میں نے کیا کھاں، نیکی ہونے جنوں علامہ صاحب نے کیا کھن، نیکی ہونے جنوں پیر صاحب نے کیا کھن، نیکی ہونے جنوں گدی نشین صاحب نے کیا کھن۔ پھر نیکی کیڑی ہے؟ نیکی ہوئے جنوں اللہ پاک نیکی کہہ دے وے یا اللہ دا رسول نیکی کہہ دے وے۔ کیونکہ نیکی بندہ کردا ہے ثواب لین واسطے، کہ لین واسطے؟ بولو، کہ ثواب کنے لینا ہے؟ اللہ نے۔ اور دیکھو نا، بندہ جو چیک لے کے جائے بینک وچ تے بندہ جا کے کہے لو جی مینوں پیسے دے دیو، وہ کہن گے جیڑا اکاؤنٹ تے اودے دستخط ہی کوئی نہیں تے پیسے کتھوں دے دئیے؟ اور لبنا ثواب ہے جیڑا رب نے رب فرمان گیا میں نے اینوں نیکی نہیں آکھیا تے ثواب میرے کولوں کالا لین آ گئے ہو، اور جیڑی مان کے نیکی کردے رہے تے ثواب ہی اودے کولوں نہ ملدا۔ جے مینوں مان کے نیکی کیتی ہوندی جو میں نیکی آکھیا دا، جیڑی نیکی میں دسیا نیکی ہے اودا میرے کول اجر لے لو، تے جیڑی میں رب نے آکھیا یہ نیکی اودا اجر میں دینا نہیں، اودا اجر اودے کول لو جے مان کے کردے رہے۔ گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اللہ 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 پوچھ لیا کرو، مولوی صاحب گل کرن پوچھ لیا کرو۔ اللہ اکبر، جے میں کل ہی دیکھدا پیا دا فیس بک تے کلپ، ایک مولوی صاحب جذباتی ہو گئے کی کہندے نے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی، یہ حضرت حسین کے ساتھی تھے، یہ یزید کے ساتھی تھے، ادھر بھی صحابی تھے ادھر بھی صحابی تھے۔ ایک نوجوان کھڑا ہو گیا، انہیں کہا مولوی جی کی پہ کر دے ہو، یہ کیویں ہو سکتا ہے؟ میرے حسین دے خلاف میرے نبی دا کوئی صحابی کھڑا ہو سکتا نہیں ہو سکتا۔ پوچھ لیا کرو، پوچھ لیا کرو، یہ نہ کیا کرو میرے پوچھنے والے ناراض نہ ہو جان۔ میں پوچھیا تے مفتی صاحب ناراض ہو گیا تے کی ہو جائے گا؟ کچھ مان نہیں پائے گا، کچھ نہیں ہون لگا۔ ڈریا نہ کرو، ڈریا نہ کرو، ڈریا صرف رب کولو ڈرنا، صرف اللہ کولو۔ رب دا بندہ بن جا بندیا، بندیاں تو نہ ڈریا کر۔ رب دا بندہ بن جا بندیا، بندیاں تو نہ ڈریا کر۔ پاک نبی دا فرمانے اللہ اللہ کریا کر۔ پاک نبی دا فرمانے اللہ اللہ کریا کر۔ او خالق او مالک سب دا اس دا نام پکاریا کر۔ او خالق او مالک سب دا اس دا نام پکاریا کر۔ تیرا راہبر پاک نبی ہے، اس دی ذات پچھانیا کر۔ رب دے در نو چھڈ کے سر نو قبراں تے نہ دریا کر۔ پاک نبی دا اے فرمانے اللہ اللہ کریا کر۔ سمجھائیے کہ اللہ کی زمین تے پہلا فتنہ کیڑے رستے تو آیا؟ نیکی والے رستے تو آیا۔ نیکی سمجھ کے بندے گناہ بھی کرتے نے، لہذا نیکی کو پہچانن واسطے کہ نیکی کیڑی ہے، کی کرنا چاہیے؟ نیکی ہوئے جنہوں قرآن نیکی کہہ دے یا سوڑے نبی دا فرمان نیکی کہہ دے۔ ایک گا ہن اگلی گا ایک دروازہ کیڑا ہے فتنیاں دا؟
جتوں فتنے ہوندے پہنے پر دروازہ ہی تا بند کریے تاکہ فتنے آنے بند ہو جان کیونکہ گل صحیح ہے کہ نہیں آخر میں تم دروازہ وخاما بھی فتنے آنا بوا کیڑا ہے توجہ اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار غور کر دے جانا دراؤ فتنیاں دا دروازہ کیڑا ہے جتوں فتنے پہ آندے نے آؤ دروازہ پہچان لیں گے اگر دروازہ بند کر دینے ہاں تے فتنے ہونے بند ہو جان گیا یہ دروازہ بیخ لاؤ سورہ نور لگاما پڑھن خالق کائنات دا قرآن ہے فرمایا فالق یحذر الذین یخالفون عن امرہ ان تصیبکم فتنہ او یصیبکم عذاب قریب فرمایا کائنات دے لوگ دنیا والیوں محبت آئے فرمایا فتنیاں دا دروازہ تانوں دسنے آؤ جڑے لوگ اللہ دی رسول دی مخالفت کردے نے گل میں کروں گی یہ تسی اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا دراؤ اے جناب فتنیاں دا دروازہ توجہ رکھنا میں چاہنا ہوگا اللہ 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 توجہ کرنا ذرا حضرات تیزی کو غور کر دے جانا فتنیاں دا دروازہ کیڑا ہے فرمایا نہ لوگوں محتاط ہو جانا چاہیے انہاں لوگوں خیال کرنا چاہیے انہاں لوگوں خبردار ہو جانا چاہیے انہاں لوگوں متنبہ ہو جانا چاہیے اللہ کنہاں لوگوں فرمایا جڑے لوگ میرے نبی دی مخالفت کر دے رہے اللہ سنیا جڑے تیرے نبی دی مخالفت کر دے رہے مخالفت کرنا کی ہوئے گا بندے کہنے نا لو جی کی ہو جائے گا دو ہی تا تو تین کر لیں آتے کی ہو جائے گا ہاتھ تھوڑی بجائے تھے کر لیں کی ہو جائے گا اونچی آمین دی بجائے اڑی کر لیں دے کی ہو جائے گا پیر نل پیر دی بجائے فاصلہ پالیا دے کی ہو جائے گا آدھان جو دو لفظ بند کر لیں دے کی ہو جائے گا کلمے جو تین چار بول بند پالے دے کی ہو جائے گا اور ساتھا چاہیا بنا لیا دے کی ہو جائے گا منو کا تو پوچھنا کی ہو جائے گا اللہ کو پوچھنا کی ہو جائے گا اللہ فرماتے نے ان تصیبہم فتنہ جدو تسی میرے نبی دی مخالفت کرو گے تے فتنیاں دا بوا کھل جائے گا فتنیاں دا دروازہ کھل جائے گا اللہ دی قسم چوک کے کٹکنا شروع کیتا ہے اللہ تے نبی دی مخالفت جدو دی اس دنیا تے شروع ہوئی گے نا فتنے بھی ہو تو دے شروع ہوئے نا جدو میرے نبی دی مخالفت کوئی نہیں سی کرتا وہ تو فرقہ کوئی نہیں سی وہابی بریلوی دیوبندی شیعہ کوئی نہ وہ تو کچھ نہیں سی دنیا دے اندر وہ تو صرف میرے پیغمبر دی گل مانی جاتی سی تے جدو دا کملی والے دا دام رسی چھڑ دیتا ہے کوئی وہابی بن گیا ہے کوئی بریلوی بن گیا ہے کوئی دیوبندی بن گیا ہے کوئی شیعہ بن گیا ہے ایک ماں تے بدن وچ دو بچے پیدا ہوندے نے ایک وہابی کیوں بندا ہے دوسرا بریلوی کیوں بندا ہے ماں کے تے مسلک کو کوئی نہیں ماں کے تے عقیدہ کو کوئی نہیں ماں کے تے مسئلہ کو کوئی نہیں ایک دی مسجد ادھر ہے دوسرے دی مسجد ادھر ہے اذان دی ایک ادھر منہ کر کے تر پیندا ہے ایک ادھر منہ کر کے تر پیندا ہے ایک ادھر عید پڑھن جاندا ہے دوسرا ادھر عید پڑھن جاندا ہے مسجداں بکھریاں طریقے بکھرے مولوی بکھرے کتاباں بکھریاں نمازاں دے وقت بکھرے جنازاں دے طریقے بکھرے آٹا ڈوئے پھرنے اللہ سنیا سی کٹھے ہونا چاہنے فرمایا کٹھے ہونا جتے فتنیاں دا بوا بند کر دیو سارے میرے مگر تے میرے نبی دے مگر لگ جاؤ سونا تے تھاوے پہ جاؤ سونا اٹھا دے اٹھ جاؤ سونا چلا دے چل جاؤ سونا روک دے روک جاؤ کوئی کچھ نہیں نہ وہابی دی من نہ بریلوی دی من نہ دیوبندی دی من نہ رضوی دی من نہ قادری دی من نہ چشتی دی من نہ سہروردی دی من نہ کسی اور دی من صرف کملی والے دی کملی والا
دا کوئی رضوی صاحب ادب کرو کوئی قادری صاحب ادب کرو کوئی چشتی صاحب انہاں دا ادب کرو کوئی سور فردی دا ادب کرو کوئی قاضی دا ادب کرو کوئی کلندری دا ادب کرو کوئی پیر دا ادب کرو کوئی رہبر دا ادب کرو کوئی لیڈر دا ادب کرو کوئی وزیر اعظم دا ادب کرو کوئی بزرگ دا ادب کرو کوئی گدی نشین دا ادب کرو ادب سارے دا کرنا ہے پر سکہ کے دا چلے گا سکہ کمری والے دا چلے گا گل میرے نبی دی چلے گی رواج کمری والے دا چلے گا کیوں پیر سارے تھلے رضوی سارے تھلے قادری سارے تھلے سور فردی سارے تھلے چشتی سارے تھلے کلندری سارے تھلے وہابی سارے تھلے بریلوی سارے تھلے دیوبندی سارے تھلے شیعہ سارے تھلے پیر سارے تھلے رہبر سارے تھلے مرشد سارے تھلے صدر سارے تھلے وزیر سارے تھلے ستے زمینہ تھلے ستے آسمان تھلے ستے زمینہ دی مخلوقات تھلے ستے آسمان دی مخلوقات تھلے رب تو باب اگر سب تو کوئی اچھا کھڑائے دیا مینا کا در یتیم کھڑائے سارے تھلے ٹرین نامنے میں بھرمی گال کر لیا سارے تھلے بولو سارے تھلے لکھ دنیا بچ سونے ہو سن پر سابے دے تو تھلے لکھ دنیا سارے تھلے لکھ دنیا بچ سونے ہو سن پر سابے دے تو تھلے نبیاں بیچوں ہوتی لوگوں نبیاں بیچوں ہوتی لوگوں ہو گئی پلے پلے بولو اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد کھول کے قرآن دیکھ شان میرے پیر دا کھول کے قرآن دیکھ شان میرے پیر دا نبیاں دی لڑی بچوں موتی جے اخیر دا جے دیاں گلاں اسیاں کر دے جے دیاں گلاں اسیاں کر دے او میرے مدنی سرکار اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد توجہ اور میں وہابیاں میں اہل حدیث ہوں میں وہابی ہوں مجھے وہابی ہونے پر فخر ہے مجھے اہل حدیث ہونے پر فخر ہے پر میں تانوں کسے نوں نہیں کہتا تسی وہابی ہو جاؤ میں نہیں کہتا تسی جناب سارے اہل حدیث میں نہیں کہتا میں ہی کہنا وا جو قرآن دے تیاں پاریاں وچ لکھی آئے ہو منو جو میرے نبی دی حدیث صحیح وچ لکھی آئے ہو منو میں گل صحیح ہے نہیں تے تسی تجربہ کر لو جو قرآن دے تیاں پاریاں وچ اونوں مننا شروع کر دیو تے جو میرے نبی دیاں صحیح حدیثاں وچ انہاں نوں مننا شروع کر دیو تے تسی چپ رہیا جے لوگ آپے تانوں کہن لگ جان گے بھلا کی اللہ 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 توجہ کرنا حضرات تیزی بگا دو کرنا میں تم سمجھا دیتی گا یہ تم جسے فطرے اندر دروازہ کیا ہے دروازہ بند تے فطرے بند تو کرنا ہون اگی چلیے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا فطرے ہندے نے جنہی اتنے خطر جنہا آج کل تا دور چاہ رہے ہیں نا اے دور اثر حاضر یہ اثر دور ہے کس دور اندر ہر بندہ فطرے جو اترا ہر بندہ حتیٰ کہ اپنا مسجد بیٹھے فطرے
فتنਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਸਮੇਤ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਈਆਂ ਫਿਤਨਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਮੁਬਤਲਾ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਫਿਤਨੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਈਏ। ਕਿਵੇਂ ਬਚਣਾ? ਜ਼ਰਾ ਤਵੱਜੋ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਅੱਲਾਹ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰਾ। हज़रात जी वकार गौर करते जाना जरा फितनियां तो शेरे पाकिस्तान जनाब मोहतरम मौलाना हाफिज मोहम्मद हाफिज़हुल्लाह ताला नवी बास्केट पा के तशरीफ लेके आए और मौलाना अब्दुल वहाब सिद्दीकी साहब अपनी जेब में ऐनक टंग के तशरीफ लेके आए थे। दुआ कर अल्लाह ताला से पर जब जिंदगी अता होगा। अल्लाह 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 तवज्जो करना जरा। कुछ फितने जेडे ने जेडे अस दौर अंदर पहचान दे रहे थे, हर बंदा उन्हां नूं मुबतला होया फिरदा है। उन्हां फितनियां नूं पहचानना बड़ा जरूरी है, फिर उन्हां तो बचना बड़ा जरूरी है। वक्त बड़ा थोड़ा है, मैं जल्दी जल्दी गल करां। हज़रात जी वकार अल्लाह फरमाते ने सूरत अल-अनकबूत आयत नंबर 1 अल्लाह फरमाते ने अलिफ लाम मीम अहसिबन नासु अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून वलक़द फतन्ना अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम वलयअलमन्ना अल्लाहु अल्लज़ीना सदक़ू वलयअलमन्ना अल-काज़िबीन। औ कमा क़ाल अल्लाहु तआला सूरह अनकबूत अंदर आंदा है, अल्लाह फरमाते ने लोकां सावधान है, ਅਸੀਂ ਮੋਹਨ ਬਣ ਗਏ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਕੋਈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਸੱਚਾ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਝੂਠਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਦੀ ਵਕਾਰ ਹੈ, ਦੌਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰ ਅੰਦਰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਫਿਤਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਬਤਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕਰਨਾ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਿਤਨਿਆਂ ਤੇ ਆਣਾ। ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੋ ਫਿਤਨੇ ਨੇ, ਦੋ ਫਿਤਨੇ, ਇਹ ਦੋ ਹੀ ਫਿਤਨੇ ਹਰ ਫਿਤਨੇ ਦੀ ਜੜ ਨੇ, ਹਰ ਫਿਤਨੇ ਦੀ ਜੜ ਦੋ ਫਿਤਨੇ ਨੇ। ਕਿਹੜਾ ਫਿਤਨਾ? ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਫਿਤਨਾ ਹੈ मोबाइल। की है मोबाइल का प्यार, अरे है निका है पर जितना निका है ओडा तिखा है। आज दे दौर दा सब तो बड़ा फितना केड़ा है? मोबाइल। कई बंदे कहते जी वड्डा नहीं निका रखना चाहिए, निका जिड्डा है ओडा तिखा है। क्यों? एडे भी मोबाइल निकल आए ने, लेकिन एडा मोबाइल बना हुंदा की तो को बनदा है? ए दो उंगलां दे बराबर मोबाइल बनया की बनदा है? ताकि कुड़ी जिथे मर्जी लुका ले पता न लगे। मेरी बात को सीरियस लो। ये छोटा मोबाइल इसलिए बनाया गया है ताकि इज्जतों का खिलवाड़ हो। छोटा जा मोबाइल यार ने लेके दे दिता है, जिथे मर्जी लुको लवे कुड़ी, जिथे मर्जी रखे, फोन ते गल्लां करदी रहे, फोन ते मैसेज करदी रहे, ते जदों को खतरा वे जदों चाहे की छुपा लवे, कोई टेंशन कोई नहीं, पता ही नहीं लगदा। ना भरा नूं पता है मोबाइल कोले, ना मां नूं पता है मोबाइल कोले, ना भाजी नूं पता है मोबाइल कोले। पता उदां लगदा है जिदन सारे घर दियां चीज़ां नूं ओने सौण वालियां गोलियां खवा दित्तियां ते सारे घर दियां टूबां इकट्ठियां करके गठड़ी भन लई, निकल गई घरों, कंध टप गई जिवें जनाब कंध टप जाते चोर ते डकैत। फिर जाके अगले दिन अपने यार नाल अदालत ते कचहरे ते जनाब वकील दे चैम्बर च पढ़ा लिया निकाह, जो निकाह नहीं हकीकत अंदर ज़िना है। ओ पता उधर लगिया निक्के मोबाइल दा जिधर 7 साल बाद दी पगड़ी थले ढा पई। पता उधर लगिया निक्के मोबाइल दा जिधर मां दा चरदावदार हो गया। पता उधर लगा निक्के मोबाइल दा जिधर भरावां दा नक कटिया गया। पता उधर लगा निक्के मोबाइल दा जिधर भरा लोकां विच निकलन जोगे ना रहे। चिट्टा निक्का है ओडा तिखा है। हाय 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 हाय, इस दौर दा सब तो बड़ा फितना मोबाइल है। इस दौर दा सब तो बड़ा फितना ये निक्का है ते वड्डे ते आ जाओ, निके दी छड्डो वड्डे दी गल कर लो। अल्लाह को अकबर, अल्लाह तवज्जो करना दराओ। ए निका है ते जेड़ा
جڑا بڑا ہے وہ جڑا بڑا ہے بڑا خطرناک ہے جدوں دا بڑا آیا فیس بک آ گئی جدوں دا بڑا آیا واٹس ایپ آ گئی جدوں دا بڑا آیا میسنجر آ گئی جدوں دا بڑا موبائل آیا اودوں دا یوٹیوب آ گیا گوگل آ گیا انسٹاگرام آ گیا ایمو آ گیا میسنجر آ گیا سوشل میڈیا آ گیا بڑا میڈیا آ گیا آج کے دور میں 18,000 سے زیادہ چینل سیٹلائٹ کے ذریعے ان مسلمانوں کے اوپر گرائے جا رہے ہیں اور 18,000 سے زیادہ چینل اس وقت جو پوری دنیا میں فحاشی پھیلانے پہ لگے ہوئے ہیں 18,000 چینل کا ایک ہی مقصد ہے مسلمان کی بیٹی کے سر سے دوپٹہ چھین دیا جائے مسلمان کی بہو بیٹی کے جسم سے کپڑا چھین دیا جائے 18,000 چینل دن رات کوشش کر رہے ہیں کہ یہ مسلمان بے غیرت ہو جائے ان مسلمانوں کی بہو بیٹیوں کے سروں سے آنچ نہ جائے 18,000 چینل پوری دنیا کی کام کر رہے ہیں صرف چینل سیٹلائٹ دے ذریعے موبائل کی گل نہیں موبائل کی کہانی کھولیے تو موبائل تے ارباں خرباں تر جان گے کیونکہ ایک بندے 3 موبائل رکھے ہیں جدوں دا موبائل آیا لوگاں سلام دینا چھڑ دیتا ہے ہیلو ہیلو تے کم ساتھ دینے جدوں دا موبائل آیا ہے جدوں دا لوگاں ایک دوسرے دا حال پوچھنا چھڑ دیتا ہے پراؤنا ہوندا تے پہن دے حال نہیں پوچھدا بلکہ پوچھدا چوری پہننا چادر ہے گائے کہ کوئی نہ جدوں دا موبائل آیا ایک دوسرے نے بندہ دکھ سکھ پھولنے بھول گئے لوگ کوئی نہیں پھول دے اللہ دی قسمیں کئی جدیاں مجلساں بھی ویکھن اندر آئیاں 5 بندے بیٹھے نے 5 جو کوئی بندہ آپس اندر کار نہیں کرتا 5 نے اپنے اپنے چھکر پھڑے نے تے لگے ہوئے نے ہاں لوگ سلام کہنا چھڑ گیا نے ہیلو ہیلو پہ کر دیا نے لوگ اور جدوں دا موبائل آیا ہے لوگاں دے دل دور ہو گیا نے گھرے بیٹھا امریکہ گلاں پیا کردا ہے نال دا گھر برات آئے کدی پوچھیا ہی نہیں اودے گھر سالن بھی پکیا کہ نہیں پکیا اودے گھر وچ بچیاں نوں ڈنگ دی روٹی بھی لبھی ہے کہ نہیں لبھی جدوں دا موبائل آیا ہے اودوں دے دل سخت ہو گیا نے نا یاد کرو نا بابے جان دے نے کئی جوان بندے بھی جان دے ہون گے ایک وقت سی آسمان تے سرخی آ جاندی ماما کہدیاں آج اللہ دی زمین تے کو بندہ ناحق قتل ہو گیا ہے جو آسمان تے سرخی آ گئی ہے تے نکے نکے بچیاں ڈر جانا اپنیاں ماما دیاں گوداں وچ ٹر جانا ڈر لگنا سرخی رو بے وکار کے آج نکے نکے بچیاں دے دل بھی سخت کر دیتے گیا نے کیویں سخت کیتے گیا نے ویڈیو دے ذریعے کلپ بھیجے جاندے نے کیتے تے بندے دیاں لتاں پیاں بڑیاں جاندیاں نے بندہ ماریا جاندا ہے کیا یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ویڈیو وچ وکھایا کہ بندہ مردا پیا ہے پر بندے نوں جناب ماریا جا رہا ہے لیکن حقیقت وچ بندہ نہ ماریا جا رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا فیک ویڈیو بنائیاں جا رہی نے لیکن ہے فیک ویڈیو دے ذریعے سانو واقعہ کہ ساڈا دل سخت کر دتا گیا ہے اج دل نہ سخت ہو گیا ہے ایک دو وقت سی لال سرخی ویکھ کے کہندے سا کو بندہ مر گیا ہے اج روڈ تے بندے مرے پے ہوندے نے ایکسیڈنٹ قتل انہاں نوں چکن والے تھوڑے ہوندے نے ویڈیو بنان والے بہتے ہوندے نے دل سخت کر دیتے گئے نے ساڈے دلاں وچ نرمی موقع دتی گئی ہے دلاں وچ سختی پا دیتی گئی ہے جدوں دا موبائل آیا ہے اودوں دی ریاکاری بھی عام ہو گئی ہے ہوئی ہے کہ نہیں الذین قد لها من بعد قوة انکاسا اللہ فرماتے ہیں کہ جنہیں عورت رسا بھی بڑھ دیگے وانج چاٹ کے رسا بنا دیگے جن رسا بڑھ جاتا ہے پھر انہوں آپ ہی کٹ دیتی ہے خراب کر دیتی ہے موبائل تیرے آکاری دا صاحب دیگے آپ ہی میں ازانہ کہنا ماں ازانہ کہہ کے آپ ہی نیٹ دے جراب دینا ماں پھر آپ ہی تھلے لکھنا ماشاءاللہ بڑی اچھی آواز ہے اللہ آپ ہی تقریرہ کرنا ماں آپ ہی نیٹ دے جراب دینا ماں پھر آپ ہی لکھ دینا ماں کل نام صاحب نے کمال کر دی اللہ آپ ہی جناب ناتا پڑھنا ماں آپ ہی نیٹ دے چڑھائی جانا ماں اپنیاں نیکیاں آپ ہی برباد کی دی جانا ماں اور میں کل مکان لگا ہم حضرات تیزی وقار ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے تصویر بنانے کی ہمارے پاس ویڈیو بنانے کی کوئی دلیل نہیں ہے یہ جو کیمرہ یہ آپ نے جو موبائل فون چلائے ہوئے ہیں یہ بغیر
بغیر دلیل کے ہیں، بغیر حجت کے ہیں، کوئی دلیل نہیں ہے اللہ کی زمین پہ، ویڈیو کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ ہاں البتہ یہ وقت کی ضرورت ہے، اور ضرورت بھی کیسے بنی کہ جب یہ نوجوان میڈیا کے ذریعے برباد ہونے لگے، جب ان کی عزتوں کا کھلواڑ ہونے لگا، جب موبائل کے ذریعے اور میڈیا کے ذریعے ان کے عقائد کو برباد کرنے لگے، تو پھر علماء عرب نے بیٹھ کر سوچنا شروع کیا کیا کرنا چاہیے۔ پھر مجبوراً ایک چینل چلایا حضرت مولانا ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ نے، جس کا نام پیس چینل رکھا، اور اس کے نتائج ہمیں اچھے نظر آئے۔ ایک ایک لیکچر میں 10-10 ہزار ہندوؤں نے کلمہ پڑھا۔ ہم نے دیکھا، علماء نے دیکھا کہ اس کے نتائج ہمیں اچھے مل رہے ہیں۔ پھر مجبوراً یہ فتویٰ لکھا کہ یہ جائز نہیں ہے، البتہ وقت کی ضرورت ہے، اس کو ضرورت کے تحت استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور یاد رکھو، جو چیز ضرورت کے لیے استعمال ہوتی ہے اس کا استعمال کم کیا جاتا ہے۔ ضرورت کی اشیاء کا استعمال بہت نہیں ہوتا، تھوڑا ہوتا۔ ٹھیک ہے وقت کی ضرورت ہے، لیکن ایسا مطلب نہیں کہ مطلب آگے موبائل چی بڑے آ رہے اور دنیا کی خبری کوئی نہ۔ اے کچھ دیر پہلا میں کراچی جانا سی، میں بس بیٹھا صحیح بات ہوں لاہور ایئرپورٹ جانا سی، تو وہ نا میرے نال ایک بندہ بیٹھا مندہ جا، وہ نے چادر کی بکڑ ماری ہوئی، پوری بکڑ پورا ہی لکیا ہے، تے وچ میں تو فلم بھیجا میں بڑے دھیان رکھی سجے کھبے نظر ہی نہ پوے، بکڑ مار کے میں بندہ چلا نہیں کٹدا پیا ہوندا این جناب۔ پھر وہ جناب جی کر کے مووی ویکھی جائے، وہی ویکھدا ویکھدا وہ ہن جدوں بس ترن لگی، انہوں نے آخیا بھی یار ایک سواری بعد دے، یعنی یہ سواری کتوں بعد دے، وہ چیک کرنے سواری بعد نظر آئے، محسوس ہوئے۔ انہوں نے آخیا بھی بندہ کہنا جنہا بعد اتنے بہ گیا، انہوں نے کیتا بھی انہوں نے ایک بندے کو ٹکٹ چیک کرنے شروع کر دی۔ وہ جب ایک بندے کو ٹکٹ چیک کرنا پہ نا، تو وہ جڑا میرے نال بیٹھا تھا بکڑ مار کے انہوں نے ہلایا، میں ہوش تو ہی ہوش کر، وہ کو ٹکٹ ویکھی اللہ جانتا، انہیں جانا ملتان سی تو لاہور والی گاڑی سے بٹھا ہے۔ یعنی اینا موبائل دیار لگا میں بھی نہیں بدل پہنا کے لیے۔ اللہ اللہ لے سوال دینا استعمال کم کرو۔ ہاں یہ ہے، اس سے معلومات ملتی ہے، علم نہیں ملتا۔ کئی مولوی بھی کہتے لو جی علم ہی سارا جتا ہے، کوئی نہیں۔ علم استادہ تو لابد ہے، علم کتنا لابد ہے؟ علماء سے ملتا ہے۔ علماء استادہ دے کل مہنگ لابد ہے، علماء جنہیں مدرسیاں بھی جو لابد ہے۔ اس واسطے علم کوئی نہیں مبین نامتے، علم لابد ہے مدرسیاں جو، علم لابد ہے علماء تو، علم لابد ہے استادہ دے کولو۔ اللہ لگا مگ گئی استاد پاویں کوئی بھی ہووے قوم دا عظمت والا، استاد پاویں کوئی بھی ہووے قوم دا عظمت والا، استاد ماں پیو دی جا ہوندن انہاں دا رتبہ اعلیٰ، استاد دی جس قدر نہ کیتی فیض کدی نہ پایا، استاد بنا بندہ پڑھ نہیں سکدا بزرگاں نے فرمایا، بچے باغ دے پھل ہوندے نے استاد نہ دے مالی، بچے باغ دے پھل ہوندے نے استاد نہ دے مالی، استاد نہ ہون تے نہ ہووے گلشن وچ ہریالی۔ میری اور تساں دے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے سے نازلن والا قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ ان تصیبہم فتنہ او یصیبہم